اختلاف کا دوسرا سبب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رؤیت باری تعالیٰ کے حوالے سے پیدا ہونے والے اختلاف کی بنیادی وجہ تو سورہ نجم کی آیات کے مفہوم کا تعین ہی ہے، مگر جب اس کے تعین میں صحابہ میں اختلاف ہوا تو آگے چل کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال خود اہل علم کے لیے اس مسئلے میں اختلاف کا باعث بنے۔ صحابہ کرام میں سے عبداللہ بن عباس، حضرت انس اور حضرت کعب رضی اللہ عنہم کے حوالے سے ایسی روایات ملتی ہیں جن میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، مگر حضرت کعب اور انس سے مروی روایات کی سند مشکوک ہے، وہ سخت ضعیف ہے، تو پھر وہ بحث میں نہیں آتی۔ البتہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ کچھ روایات سند کے اعتبار سے صحیح ہیں اور کچھ ضعیف ہے، تو جو صحیح ہیں، جو موضوع بحث بن سکتی ہیں، انہی پر بات ہوگی۔ ابن عباس سے جو روایات سندن صحیح ہیں ان میں ذکر یوں آتا ہے، رعا محمد ربہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دیکھا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اس کا نمبر 3279 ہے، 79۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے رعاہ بقلبہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس کا نمبر 284 ہے، 284۔ تو اب عرض آپ سے یہ ہے کہ جیسا میں نے آغاز میں عرض کیا اس بحث کے کہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو حضرت مسروق نے اما عائشہ والی بات جا کر ان سے عرض کی کہ آپ یہ بات کہتے ہیں مگر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں۔ ابن عباس کچھ دیر چپ رہے اور پھر انہوں نے آگے سے یہ بات کہی کہ دل سے دیکھا، اور اس کے بعد وہ یہ بات کہا کرتے تھے۔ تو ابن عباس اس بات کے ذاتی طور پر قائل تھے۔ دوسرا میں نے عرض کیا کعب الاحبار قائل تھے۔ حضرت انس کے قائل ہونے کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، البتہ ان سے دو ضعیف روایتیں ضرور آتی ہیں، اللہ عالم وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ لیکن حضرت کعب الاحبار اور ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ دو لوگ ایسے تھے صحابہ کے مابین جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو دیکھنے کے قائل تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کسی بھی صحابی نے ان کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی خود انہوں نے اما عائشہ کے قول کی تردید کی کوشش کی۔ کعب الاحبار سے اس بارے میں پوچھا جاتا تو وہ خاموشی اختیار کرتے اور بحث نہیں کرتے، کیونکہ یہ تو ایک حقیقی بات ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مرتبہ کعب الاحبار یا ابن عباس سے بہت زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں زندگی میں ابن عباس بچے تھے، انہوں نے بعد میں لوگوں سے علم سیکھا، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رفیقہ حیات تھی اور دن رات کی زندگی میں ساتھ تھی۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی سٹیٹس یہ ہے کہ جہاں اختلاف رائے ہوتا تھا وہاں صحابہ اما عائشہ کی بات کو فیصلے کے لیے قبول کرتے تھے۔ تو کسی بات میں اختلاف ہوتا تھا تو اما عائشہ سے جا کر پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو اس بارے میں کیا پتا، تو جو بات اما عائشہ سے آ جاتی تھی اس کو فیصلہ کن مان لیا جاتا تھا۔ تو ایک تو ویسے سارے صحابہ ہی ایک طرف ہیں اور دو صحابی ایک طرف ہیں، تو پھر سارے صحابہ تو غلط نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود، اب دیکھیں عبداللہ بن مسعود بھی کب سے ساتھ تھے، مکہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہر وقت آتے جاتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علمی مقام بھی ابن عباس سے بہت برتر۔ تو اس وجہ سے اگرچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مرتے وقت تک رؤیت الہی کے قائل رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مگر اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ خیر، ابن عباس سے مروی وہ روایات جو سندن صحیح نہیں ہیں، ان میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، یعنی جن میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں ان کی سندیں صحیح نہیں ہیں۔ سند کے اعتبار سے جو دو روایتیں صحیح ہیں ان میں ایک میں الفاظ آتے ہیں رعا محمد ربہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اور دوسرے میں آتا ہے رعا محمد ربہ بقلبہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا، ٹھیک ہے۔ گویا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے زیادہ تر یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو سر کی آنکھوں سے یعنی بصارت سے نہیں دیکھا، بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا، یعنی فیل کیا، حسی اعتبار سے دیکھا۔ تو دوسرے صحابہ جیسے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، باقی تمام اکابر صحابہ ان کی اس رائے سے بھی اتفاق نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اما عائشہ کو، حضرت مسروق طالب علم تھے نا، تو تحقیق کر رہے تھے، تو اما عائشہ کا قول حضرت عباس کو پہنچایا، ابن عباس کو پہنچایا، ابن عباس کے بعد پھر اما عائشہ کو پہنچائی۔ تو اما عائشہ نے کہا اللہ ابن عباس پر رحم کرے، کیا مطلب ہے کہ ابن عباس غلطی پر ہے، اللہ ان پہ رحم کرے، ٹھیک ہے۔
جمہور علماء امت نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بجائے اس مسئلہ میں دیگر صحابہ کرام کے موقف کو ہی ترجیح دی ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ جو مدینہ والے ہی تھے، آپ دیکھیں کہ 5 سے 6 ہزار کی تعداد تھی، جن میں سے 70-80 ایسے بڑے بڑے عالم ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ان میں سے کوئی بھی اس رائے کا قائل نہیں تھا. صرف 2 صحابی قائل تھے، کعب الاحبار اور ابن عباس. ابن عباس بچے تھے اور کعب الاحبار آخر زمانے میں مسلمان ہوئے، تو ظاہری بات ہے کہ صحبت کم پائی اور علم پھر انڈائریکٹ وے سے حاصل کیا. ٹھیک ہے، صحابہ کے مابین صحبت سے مقام کا فرق نہیں ہوتا. میں علمی بحث کی بات کر رہی ہوں کہ ایک بندہ جس نے ساری زندگی آپ سے علم لیا اور ایک بندہ جس نے تھوڑا سا عرصہ لیا، پھر بعد میں دوسروں سے علم لیا، تو اس کی غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر سب سے اہم بات، یعنی میں یہ بحث صرف آپ کے ذہن کو کلیئر کرنے کے لیے پوری بحث کوٹ کر رہی ہوں. جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بات بیان کر رہی ہیں جو انہوں نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لی، تو بات تو بیسیکلی وہیں ختم ہو جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ایسی احادیث مروی ہیں جن میں یہ صراحت مذکور ہے کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا. یعنی علماء امت کی بڑی تعداد حضرت ابن عباس اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہما کی تردید کرتی ہے اور دوسرے صحابہ کی تصدیق کرتی ہے. اس کا سبب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایسی روایات ہیں جن میں آپ نے وضاحت سے بتایا کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور یہ روایتیں صحیح ہیں. لہٰذا اب دیکھیے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے اور اس کا نمبر 148 ہے، 148. ابو ذر کہتے ہیں کالا، انہوں نے کہا سألت رسول اللہ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ہل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ ہل رأیت ربک، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دیکھا؟ کالا، فرمایا نور انا اراہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ انا اراہ، کیسے میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے تو وہاں بس ایک نور دیکھا. ٹھیک ہے، اور اس کی وضاحت آپ دیکھیں ابن مسعود کی روایت سے ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا نور تو اللہ کا پردہ ہے. اسی طرح ایک اور روایت عبداللہ بن شقیق کی ہے اور یہ مسلم کی روایت ہے اور اس کا نمبر 292 بھی ہے اور 178 178 بھی ہے. 2 مختلف موضوعات کے تحت روایت ریپیٹ ہو رہا تو دونوں نمبر دے دیتے ہیں. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے کہا اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا. عبداللہ بن شقیق کون تھے؟ تابعی. تو انہوں نے ابو ذر سے پوچھا جو کہ صحابی ہیں کہ اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو آپ سے ضرور سوال کرتا، ایک سوال ضرور کرتا. ابو ذر نے کہا کس چیز کے بارے میں سوال کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں سوال کرتا کنتو اسألہ، میں پوچھتا ہل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ ابو ذر کہتے ہیں یہ سوال تو میں نے بھی پوچھا تھا. قال ابو ذر نے کہا قد سألتہ، میں نے بھی پوچھا تھا آپ سے. فقال، آپ نے فرمایا رأیت نورا، میں نے ایک نور دیکھا تھا، اللہ کو نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے. تیسری جو روایت ہے یہ مسلم کی ہے اور اس کا نمبر 179 ہے. یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابین کھڑے ہوئے، یعنی خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور ہمیں 5 باتیں بتائی. میں ان میں سے صرف موضوع کی بات ہی کروں گی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا پردہ نور ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس پردے کو ہٹا دے تو اللہ کے چہرے کی شعاؤں سے وہاں تک مخلوق خاکستر ہو جائے جہاں تک اللہ کی نظر پہنچے، یعنی اللہ کی تجلی کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. وہ حضرت موسیٰ والا واقعہ یاد کریں. تو یعنی نور اللہ کو کور کرتا ہے اور اللہ کو دیکھنے کی تاب انسانی جسم میں سے اور اس دنیا میں سے کسی میں نہیں ہے.
مذکورہ بالا تینوں احادیث میں سے پہلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں انا اراہ، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ دوسری حدیث میں فرمایا میں نے تو بس ایک نور دیکھا تھا، اور تیسری حدیث میں نور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا وہ اللہ کا پردہ تھا۔ معراج کے موقع پر یہ پردہ اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین حائل تھا، اس لیے آپ اللہ کو نہ دیکھ سکے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اگر دیکھا تو وہ نوری پردہ ہی دیکھا۔ علاوہ ازیں صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو اپنا دیدار کروانا چاہیں گے تو اس نور کے پردے کو سامنے سے ہٹا دیں گے، جیسا کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کیا تمہیں کوئی چیز چاہیے کہ میں تمہیں مزید عطا کروں؟ جنتی کہیں گے اللہ کریم آپ نے ہمارے چہروں کو منور کر دیا، کیا آپ نے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا، تو اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَكْشَفُ الْحِجَابُ، تب پھر اللہ پردہ ہٹا دیں گے، فَمَا أُوتُوا شَيْئًا أَحَبَّ عَلَيْهُم مِّنَ النَّظْرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہی دیدار الہی کی نعمت اہل جنت کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہوگی جنت میں۔ مسلم کی روایت ہے، اس کا نمبر 188 ہے۔ یعنی پھر قیامت کے دن اللہ رب کریم کا دیدار کب ممکن ہو سکے گا؟ اہل جنت کے لیے جب پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ لہٰذا جب اللہ قیامت کو روز حساب کتاب لے رہے ہوں گے تب اللہ کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ کیوں نہیں دیکھیں گے؟ ہمارے اور اللہ کے درمیان وہی پردہ حائل ہوگا۔ تو جو آپ نے کہا نا کہ پردے کے پیچھے سے دیکھنا نہ دیا، یہ پردہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے جھانک سکیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس قسم کا پردہ نہیں ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے بھی نہیں تھے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اوپر بیان کردہ روایات تو وہ تھیں جو سندن اور متنن بالکل صحیح ہیں، اور ان سے صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کا دیدار نہیں کیا، جبکہ ان کے علاوہ بعض ایسی روایات بھی کتب احادیث و کتب تفاسیر میں منقول ہیں جن کا مفہوم مذکورہ بالا روایات کے منافی ہے اور جن کی اسناد قطعی غیر ثابت شدہ ہیں، یعنی من گھڑت ہیں۔ مثلا تفسیر طبری میں ہے کہ محمد بن کعب قرظی نے چند صحابہ سے یہ روایت کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے دل سے 2 مرتبہ اپنے رب کا دیدار کیا، ٹھیک ہے؟ تفسیر طبری کے یہ جو ہے حاشیے میں اس کا نمبر 32,452 ہے۔ اصل میں تفسیر طبری کے متعلق ایک بات یہ سمجھ لیجئے، یہ بہت تفصیلی تفسیر ہے، تو اس میں انہوں نے ہر کسی کا نقطہ نظر نا اکٹھا کر دیا ہے، تو اس کو آپ ایک قسم کا انسائکلوپیڈیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہر بات اکٹھی کر دی اور پھر اس کے بارے میں بحث کر کے چھوڑ دی کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس پائے کی تفسیر ہے۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں یہ روایت قطعی قابل اعتبار نہیں ہے، اس کی سند میں موسیٰ بن عبید الزیدی نامی راوی ضعیف ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایسی کوئی بات صحیح احادیث میں نہیں ملتی کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پردے کو ہٹا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا ہو یا اپنے سامنے بٹھا کر آپ سے گفتگو کی ہو، اس لیے واعظین کو بھی عامت الناس کے سامنے ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، صحابہ کے عمل سے، اور صحابہ کی پوری جماعت تھی نا صحابہ کی، 100 سال کا زمانہ ہے صحابہ کا، جس میں پورے 100 سال میں صرف 2 افراد قائل رہے اس بات کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے کعب الاحبار۔ باقی پوری جماعت صحابہ میں سے ایک بندہ بھی اس کا قائل نہیں ملتا، تو پھر دلیل کس چیز کی طرف ملتی ہے؟ رویت کی طرف یا عدم رویت کی طرف؟ عدم رویت کی طرف نہیں کر سکتی۔ بالکل صحیح کہا، اسی کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ اور دوسری بات جو سورہ نجم جس کو ایشو بنایا جاتا ہے اسی کے اندر جواب موجود ہے، اس نے اس کو دوسری مرتبہ دیکھا، تو دوسری مرتبہ دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو، جس کی وضاحت خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دی۔ اب یہ جو مسجدوں کے ممبروں پر بیٹھ کر قصے سنائے جاتے ہیں نا، میں ویسے کسی کا نام لینا پسند نہیں کرتی، لیکن موضوع کے اعتبار سے مجبوراً میں عرض کر رہی ہوں کہ 2 سال پہلے مجھے ایک بچے نے طارق جمیل صاحب کا بھی جو ہے وہ بھیجا ایک بیان کا حصہ، تو اس میں وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب بٹھا لیا،
تو آپ ادبن تھوڑا فاصلے پر بیٹھے. ان کے یہ فرما رہے ہیں ادبن تھوڑا فاصلے پر بیٹھے. تو اللہ نے کہا یا حبیبی ادری، اے حبیب میرے پاس آ. تو آپ کھسک کر تھوڑا پاس ہوئے. پھر اللہ نے کہا اور قریبا اور قریبا. اچھا بڑی تفصیلی انہوں نے اس کی جو ہے نا وہ کی تصویر کشی کی. بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے آگے لے جایا گیا. اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جی اس میں بڑی تفصیلی انہوں نے نقشہ کشی فرمائی. مگر پہلا بات یہ ہے کہ کسی حدیث سے اگر آپ ایک لمحے کے لیے مان لیں گے چلیں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے تھے تو اللہ کو دیکھا ہوگا، کسی بھی حدیث میں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی کوئی منظر کشی ہے؟ تو پھر ان کو کیسے پتا چلا جی کہ اللہ کے قریب بیٹھے دو زانو ہو کر اور اللہ نے کہا پاس آ پاس آ. اچھا اللہ کو فرض کرے ایک لمحے کے لیے، میں اس بات کی بالکل قائل نہیں، میں کہہ رہی ہوں فرض کر لے ایک لمحے کے لیے اللہ کو دیکھا، تو یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اللہ کا وجود ہے اور اللہ دو زانو ہو کر بیٹھے جسٹ لائک جیسے آپ اور میں بیٹھتے ہیں. ہاں جی سری سکتی بھی سو رہے تھے تو یہ بھی وہیں کہیں پاس ویڈیو فلم بنا رہے تھے. اللہ ان لوگوں کے حال پر رحم کرے. اب دیکھیں یہاں سے بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں. آپ سے میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن کے سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں محکم ہیں اور وہی بنیاد ہیں اور کچھ مشتبہات ہیں اور جو فسادی ہیں وہ مشتبہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو تب میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کا وجود بھی ایک مشتبہ چیز ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی ٹانگ، اللہ کی پنڈلی، اللہ کی آنکھیں یہ کیسی ہوں گی، ہمیں کچھ نہیں پتا. آیت الکرسی سے بناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کی کرسی ہے. نہیں جی آیت الکرسی میں کرسی کا لفظ بطور حکومت استعمال ہوا ہے جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جی وہ کرسی کو نہیں چھوڑتا، تو کیا وہ کرسی اپنے ساتھ سٹک کر کے گھر لے جاتا؟ نہیں، کرسی سے مراد حکومت کی جنگ ہے. کرسی کا مسئلہ ہو تو ایسی کرسی خرید کے ہر سیاستدان کو دے دو اور جان چھڑا لو، آسان کام نہیں ہے. مسئلہ کرسی کا نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں یہ تخت کی جنگ ہے، تو تخت کے لیے تھوڑی لڑ رہے ہوتے ہیں. فرض کریں اگر جنگ تخت کی ہو تو تخت طاؤس دے کر ہندوستان بچا لیتا نادر شاہ سے، کتنا آسان کام تھا، محمد شاہ رنگیلا. لیکن مسئلہ تخت کی جنگ سے مراد اقتدار کی جنگ. اب تختوں کی جگہ کرسیوں نے لے لی، اٹ از مور کمفرٹیبل ٹو سٹ آن، تو لہٰذا اب کہا جاتا ہے کرسی کی جنگ ہے، بمانے اقتدار کی جنگ ہے. تو کرسی کا لفظ بمانے اقتدار استعمال ہوا، یہ تو موٹی سی بات ہے. اب اتنی بات اگر عقل میں نہیں آتی تو دعا کی جا سکتی ہے ان کے لیے، اور کیا کیا جا سکتا ہے، کیوں عائشہ؟ تو بات پتہ کیا ہے کہ اسی طرح ایک اور بیان مجھے کسی نے بھیجا طاہر القادری صاحب کا. وہ فرمانے لگے کہ جی معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو پہلے آسمان پر بشریت کا چولا اتار دیا، دوسرے آسمان پر نور کا چولا اتار دیا. تو اب آپ نہ بشر تھے تو نہ نور تھے، تو آپ کیا تھے؟ سوال. اب طاہر القادری صاحب سوال کرتے ہیں کہ پہلا چولا بشریت کا اتارا، دوسرے آسمان پر نور کا اتاریا، اور وہ کویسچن کر رہے ہیں لوگوں سے، آڈینس سے، کہ نہ آپ بشر تھے تو نہ نور تھے تو کیا تھے؟ تو لوگوں نے یقین کریں آوازیں لگائیں اللہ اللہ، اور وہ فرمانے لگے اللہ اور محمد ہک ہے جڑا انہوں نے دو کوے او مشرک ہے. چلے جی شرک کی نئی تفسیر آ گئی. اور ان کے یہ جو معراج کے پوسٹرز تھے، مجھے بچے نے اس کی تصویر بھی اتار کے بھیجی، وہ اس کا کویسچن تھا. خیر اس کو میں نے پرسنل آنسر کیا تھا کیونکہ اس سے بعض اوقات نا گروہی بحث چھڑ جاتی ہے، تو میں اس سے اجتناب کرتی ہوں. ابھی بھی میں مجبوراً صرف نام لے کر بات کر رہی ہوں. تو پوسٹر کے اوپر شعر لکھا ہوا تھا، وہ جو عرش پر متمکن ہے خدا بن کر، مدینے میں آن اترا ہے مصطفیٰ بن کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، یعنی ہم گستاخ رسول ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم قابل تعزیر ہیں، اور یہ تو بڑے پکے مسلمان ہیں. جی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کا بشری روپ ہو سکتے ہیں تو پھر ہندوؤں سے کیا بحث ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے رام کی شکل میں دنیا میں جنم لیا، کرشن کی شکل میں دنیا میں جنم لیا، تو پھر ان سے کیوں بحث ہے؟ مان لو، پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا. پھر وہ صحیح کہتے ہیں رام رحیم ایک ہی بات ہے، قرآن اور گیتا ایک ہی بات ہے، پھر تو سارا جھگڑا ہی چک جاتا ہے. پھر عیسائیوں کو کیوں کافر قرار دیتے ہو، مشرک قرار دیتے ہو؟ عیسائی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی صفت کلام کو مجسم کر کے تو دنیا میں بھیج دیا، تو چونکہ وہ اللہ کی کلام کی صفت ہے تو لہٰذا اللہ ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مان لو، پھر تو سارے جھگڑے چک گئے. قرآن میں ہم نے پڑھا نا ترجمے کہ آپ انسان ہیں اور میں ان کے حالات چینج کروں گا، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، آپ مر جائیں گے لیکن
मैं मजबूत हूँ, آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. بھی اللہ کو محبت کیا کرنا شرک ہے نا, سری شرک ہے. میں وہی عرض کر رہی ہوں کہ جو یہ مجلسوں میں قصے یہ واعظین سناتے ہیں, ایک اور صاحب ان کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا, وہ فرمانے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے خود ہی, ٹھیک ہے, اور آگے اللہ کے گھر کا دروازہ بجایا. یعنی کہ یہ اتنی ڈرامائی باتیں, اتنی دلچسپ باتیں کہ مجھے نا, میں لٹریچر بہت پڑھتی رہی ایک زمانے میں, تو میرے ذہن میں سارا جو ہے نا یونانی دیو مالا تر و تازہ ہو کر کھل جاتی ہے کہ جی وہ اللہ کے گھر کا دروازہ بجایا, کنڈی بجائی, اللہ نے کنڈی کھولی. اچھا جی, ثابت ہو گیا کہ اللہ کا گھر ہے, اس گھر کے دروازے بھی ہیں, کمرے بھی ہیں, کمرے کو دروازے کو کنڈی بھی لگی ہوئی ہے اور وہ کھولنی بھی پڑتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے اور اپنے ساتھ فرش پر بٹھایا. اب اللہ کا گھر اتنا گیا گزرا, فرش پر بٹھایا, کوئی جگہ کی جگہ پہ بٹھا لیتے. ان للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر مان لے کہ ہندو بھی صحیح کہتے ہیں, حمالہ پہ محلات ہیں سارے دیوی دیوتاؤں کے, اور سارے دیوی دیوتا حمالہ کے اوپر اپنے محلات میں رہتے ہیں. پھر ان کا کیا قصور ہے, وہ مشرک اور ہم مومن, یہ کیا چکر ہے بھائی؟ تو میری عزیز بہنوں, بات یہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا. اور یہ جو قصے سنائے جاتے ہیں, پہلی بات کہ روایات جو ضعیف ہیں, 2-3 ضعیف ہیں, باقی سب من گھڑت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو دیکھنے کے بارے میں. ان میں بھی صرف اتنے ہی جملہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا, جیسا بھی میں نے ایک ضعیف روایت پیش کی, یا 1-2 روایتوں میں کہ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیس ٹو فیس بات کی, ٹھیک ہے. یہ قصے ان میں بھی نہیں ہیں. تو جب یہ سارے قصے سناتے ہیں کہ اللہ نے کنڈی کھولی, اللہ نے کہا میرے دوست پاس آ کے بیٹھ, اللہ نے یہ کیا اور وہ کیا, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لائیو جو ہے ٹرانسمیشن یہ کون چلا رہا تھا ان کے لیے, کون بتا رہا تھا؟ محبت کی انتہا ہے کہ ہم اتنا نبی کی محبت. دیکھیں جی, غلط کسی چیز میں بھی قبول نہیں ہے. اسلام اعتدال کا دین ہے, جنون کا دین نہیں ہے. اور ویسے بھی معاف کیجئے گا, یہ محبت نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. آپ اپنے والد سے محبت کرتے ہیں تو کیا ان کے بارے میں جھوٹ بولیں گے؟ آپ اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں تو کیا آپ ان کے بارے میں جھوٹ بولیں گے؟ محبت کا تقاضا ادب ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں, سنبھل اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا, ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینے. تو محبت آپ کو ادب سکھاتی ہے. اگر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو فراموش کر دیتے ہیں, بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کہا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, آپ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں اور انسان ہوں, میرا رتبہ اس سے کبھی مت بڑھانا, یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے وقت تک ہمیں وصیتیں کرتے رہے کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا, لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر, انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو ان ڈائریکٹ آپ کیا کہہ رہے تھے کہ جو میری امت میں سے ایسا کرے گا اس پر بھی لعنت ہو, ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ وصیتیں کرتے رہے, ہم آپ کی ساری بات بھول جائیں اور اپنی جھوٹی محبت کا مینارہ تعمیر کریں, تو یہ محبت نہیں ہے, فریب ہے. کیونکہ سب سے زیادہ محبت کس نے کی؟ اللہ رب کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس نے کی؟ صحابہ نے. تو انہوں نے تو ایسی بات نہیں کی. ان کے درمیان سے 2 لوگ اس کے قائل تھے, انہوں نے کبھی ان کی تصدیق نہیں کی, کبھی نہیں کی. تو آپ پھر بتائیں کہ ہماری محبت صحابہ سے بڑھ کر؟ ہمارے تو خالی دعوے ہی دعوے ہیں, صحابہ نے تو سچ مچ جانے دے دی تھی نا. زیاد بن سکن اور ان کے 5 ساتھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں گھر گئے تو آپ نے کہا کون آج میری جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے اور بدلے میں جنت لیتا ہے. تو زیاد بن سکن جو خرابی کا سن کر حالات جاننے کے لیے آئے تھے, اور ان کے ساتھ ان کے 5 انصاری ساتھی تھے, خود بھی انصاری تھے. ان 6 لوگوں نے موت پر بیٹھ کی اور 6 کے 6 شہید ہوئے, اور صفوں کی صفیں سچ مچ الٹتی, کہانی نہیں. اسی طرح آپ کو پتا ہے ابو طلحہ کا ہاتھ ہی جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا ساری زندگی کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہاتھ کر کے کھڑے ہو گئے تھے. آپ کو پتا ہے جو عمارہ تھی ان کا کندھا نیچے تک کٹ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ابن کمیہ نے تلوار ماری تو بیچ میں حضرت عمارہ آ گئی تو ان کا کندھا کٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے. صحابہ نے اس طرح محبت کی آپ سے, اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا. تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر شدید محبت کرنے والے صحابہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو ہے غزوہ خندق میں جو یہ تھے مشہور صحابی جابر بن عبداللہ, تو ایک ہی بکری تھی نا ان کے پاس جن پر ان کے بچے پلتے تھے, اور گھر میں 2-2.5 سر جو تھے, تو پکا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتی ہے نا.
انہوں نے یہ نہیں سوچا میرے بچے کہاں سے کھائیں گے, کیا کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اتنا پیار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ چہرے کی کیفیات کو مد نظر رکھتے تھے. صحابہ کو اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ام قیس کے بیٹے تھے, تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا دن تھا قمیض مانگ لی. یعنی ان کو کہا کہ اپنی شرٹ مجھے دے دو, میرے پاس شرٹ نہیں ہے. تو سارے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس شرٹ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اچھا نہیں لگے گا. انہوں نے اپنی شرٹ دے دی, خود جمعہ پڑھنے نہیں آیا. تو ان کی والدہ گھر گئی تو بیٹے کو 72 مارے کہ بدخط تو جمعہ پڑھنے نہیں آیا وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ اماں میں مجبور تھا. تو ظاہر ماں تھی, تو انہوں نے غصے سے کہا کیا مجبوری تھی, کیا ڈرامہ ہے تیرا. تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایک ہی شرٹ تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ادھار مانگ لی. تو اب میں آتا تو سب مجھے پوچھتے تم نے شرٹ کیوں نہیں پہنی. تو میں سب کو یہ بتاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہننے کے لیے دی ہے. نہیں, اب دیکھیں کتنی چھوٹی باتوں پر نظر رکھتے تھے کہ میں سب کو یہ بتاتا میں اس لیے جمعہ ہی پڑھنے نہیں آیا. اس قدر پیار کرتے تھے صحابہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے چلے جانے کے بعد آپ جس حجرے میں جاتے اس کے سامنے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا اور آنکھیں کھول کھول کر جاگتا. ان کی نیند آتی تو آنکھیں کھول کھول کر جاگتا کہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ضرورت پڑے اور آپ مجھے آواز دیں. اور وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابن عباس غلطی پر ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا پیار تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کوئی کہنے کی بات تو نہیں ہے. تو وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس نے یہ بات کی اس نے جھوٹ بولا. تو ہم کیا اور ہماری محبتیں کیا, یہ محبتیں نہیں ہیں, یہ ڈرامے بازیاں ہیں. لوگ جو سننا چاہتے ہیں یہ وہ سناتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آج میں بھی اس طرح کی باتیں شروع کر دوں, آپ دیکھیں بیٹھنے کو جگہ نہیں ملے گی. لیکن چونکہ میں قرآن سچ پڑھا رہی ہوں تو لہٰذا آپ گنتی کے چند لوگ ہیں. تو ان لوگوں کو تو ووٹ بینک چاہیے نا زیادہ سارا, یعنی کہ زیادہ سارے آڈینس چاہیے, ان کی ریٹنگ ہونی چاہیے, پروگرام ٹی ویوں پر سنے جائیں, ان کے جلسوں میں لوگ آئیں, ان کو فنڈز دیں, اربوں کا وہ فنڈز کماتے ہیں. تو پھر لہٰذا وہ باتیں کہتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں. تو یہ بالکل جھوٹ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کے ساتھ کلام کیا, اس کا قرآن سے ثبوت نہیں ملتا, حدیث سے ملتا ہے. جو نماز کی بات ہوئی ہے نا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا. جی لوگ اس لیے کو اللہ کے اتنے قریب کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کرنے میں ہمیں تو مطلب فالو کرنا چاہیے نا. تو ہم لوگ کو یہ سمجھے کہ وہ اتنی بڑی ہستی ہے. اصل میں آپ جو پوائنٹ ریز کر رہے ہو میں سمجھ رہی ہوں, آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ لوگ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو اللہ کے قریب تو نہیں کر دیتے کہ وہ یہ بہانہ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ تو اللہ کے اس قدر قریب تھے. تو یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے, لیکن بنیادی طور پر سبب یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی تعظیم کر کے ہی بخشے جا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت غیر انسان بنا دیتے ہیں نا, دیوتا بنا دیتے ہیں, تو پھر سارے جتنے بھی ولی ہیں, پیر ہیں, فقیر ہیں, ان سب کے پوجا پاٹ کا نا دلیل نکل آتی ہے. ٹھیک ہے نا, پھر ساری جو ہے نا شخصیت پرستی اس کی بنیاد پڑ جاتی. یہ بھی ایک سبب ہے. اور بالکل یہ بھی ایک سبب ہے, انسان کی جو سوچ ہے نا بہت کمپلیکیٹڈ ہے, پیچیدہ ہے. تو بالکل ہو سکتا ہے انسان دور کی کوڑی رکھتا ہو کہ جی یہ کہیں گے جی وہ تو غیر انسان تھے تو لہٰذا وہ تو سب کچھ کر سکتے تھے, ہم تو عام بندے ہیں. اور ابھی بھی آپ یہ جملے سنتے ہیں وہ تو اللہ کے نبی تھے جی, کر سکتے تھے, ہم تو عام بندے. تو اللہ کو نہیں پتا تھا, اللہ نے رول ماڈل کیوں بنا دیا. تو بالکل یہ ریزن ہو سکتی ہے. انسان جو ہے نا وہ انپریڈکٹیبل ہے. انسان کی سوچ بڑے لمبے چوڑے تانے بانے بنتی ہے. سو اٹ کین بی پاسبل. جی اور کوئی سوال؟ میں ایک انفارمیشن شیئر کرنا چاہتی ہوں. ضرور ضرور. یہ جب پچھلے سال تھا نا ربیع الاول کا, اس میں قرآن کا میں نے نا لیکچر سنا بیٹھ کے, تو وہ کہتے تھے کہ مطلب وہابی مطلب کر رہے تھے کہ وہ لوگ صحابہ نے کبھی نہیں بنایا, تو کہتے تھے کہاں قرآن حدیث میں لکھا ہوا کہ صحابہ کو کاپی کریں گے تو جنت میں جائیں گے. بالکل جو ہے نا وہابی صحابیوں کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, لیکن صحابہ کی کاپی کریں تو صحابہ نے برتھ ڈے نہیں بنایا تو ہم بھی نہیں بنائیں گے. اچھا, ویسے کوکب نورانی صاحب کے اس پورے لیکچر پر میرا پچھلے ہی سال کا جو ہے نا بیان بھی ہے میلاد النبی کا,
بات یہ ہے جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ کہا، لوگوں تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ اختلافات کثیرہ دیکھے گا، تو جو زندہ رہے وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت کو لازم پکڑے اور میرے ہدایت یافتہ صحابہ کی سنت کو لازم پکڑے اور نئے طریقوں سے بچے، کیونکہ نئے طریقے گمراہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہ مجمعین کا طریقہ جو ہے نا وہ بائنڈنگ ہے، یعنی اگر کسی بات پر صحابہ کی اکثریت جمع ہو جائے تو وہ اجماع صحابہ کہلاتا ہے۔ تو صحابہ کا اجماع بذات خود دلیل ہے کہ یہ کام صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اسلامی قانون کے سورس ہیں۔ پہلا سورس ہے قرآن، دوسرا سورس ہے سنہ یا حدیث، ایک ہی بات ہے۔ تیسرا سورس ہے تعامل صحابہ، کہ جس پر صحابہ کے زمانے میں صحابہ کا عمل درآمد رہا ہو، تو وہ قدرتی طور پر طے شدہ بات ہے کہ وہ اسلام کا طریقہ ہے، اور اگر صحابہ نے اس کو منع کر دیا تو وہ اسلام کی اگینسٹ ہے۔ یہ تو سورس آف لا ہے اسلام کی، ٹھیک ہے۔ پھر چوتھی چیز آتی ہے اجماع علماء، کہ جس پر علماء کا اجماع ہو جائے، کہ بڑے سیریس علماء جس چیز پر اکٹھے ہو جائیں کہ ہاں یہ، جیسے آپ نوٹ کو دیکھ لیں کہ جس وقت پہلے تو کوائنز ہوتے تھے نا، کوائنز سونے چاندی کے ہوتے تھے، تو پھر اب نوٹ آ گئے۔ نوٹ کیا ہوتا ہے؟ NOTE نوٹ، رسید ہوتی ہے، یہ رسیٹ ہوتی ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں، رسیٹ ہوتی ہے۔ یہ رسیٹ ہوتی ہے کہ ہماری حکومت کے پاس اتنی رسید کے برابر پیسے ہیں، یہ پیسے کی قیمت ہماری گری بھی اسی لیے کہ فرض کریں ہمارے پاس 1 لاکھ کا اماؤنٹ ہے گورنمنٹ کے پاس، اور گورنمنٹ نے 10 لاکھ کی رسیدیں جاری کر دی ہیں، تو وہ 10 گنا قیمت گر گئی۔ تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اصل دھات کسی کے پاس نہیں ہے، خالی رسید لے کر کیا کاروبار جائز ہے؟ تو علماء کی بڑی طویل ڈسکشنز ہوئیں مکہ میں، پوری دنیا کے مسلمان علماء انوائٹ کیے گئے، اور پھر آخر کار 10 روزہ 15 روزہ، مجھے ابھی ٹھیک یاد نہیں، 10 یا 15 دن ڈسکشنز چلتی تھیں، اور آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں رسید کے ذریعے کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر پوری دنیا میں مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ آپ نوٹ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اجماع علماء ہے، اسے اجماع امت بھی کہہ دیتے ہیں، مگر اجماع امت ذرا صحیح ٹرم نہیں ہے، اجماع علماء، عام افراد کے اجماع کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو تیسری سورس آف نالج جو ہے اور سورس آف لا جو ہے وہ ہے ہی تعامل صحابہ۔ تو اگر صحابہ کو کچھ نہیں مانتے کوکب نورانی صاحب، تو پھر کوکب نورانی صاحب کون ہے؟ اپنے ابا کی قصے کیوں سناتے ہیں؟ میرے ابا یہ کرتے تھے، میرے ابا وہ کرتے تھے، اور دلیل کیا لائے تھے قرآن سے؟ سورہ مریم کی آیت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لائے تھے نا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، تو یہ دلیل لائے تھے۔ اس سے کہاں سے میلاد کی نکلتی ہے؟ دور دراز بھی نہیں نکلتی کوئی دلیل۔ تو دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہ مجمعین کا ہر عمل جس پر صحابہ کی اکثریت ہو، اگر کوئی ایک صحابی انفرادی رائے رکھتا ہے تو وہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور کعب الاحبار تنہا ہے، تو ان کی رائے ہم پر لاگو نہیں ہے، ہم اکثریت کی رائے پر چلیں گے۔ تو جس چیز کے بارے میں صحابہ کنفرم ہو اور ان کا عمل ہو یا انہوں نے روک دیا ہو تو وہ 100% ہمارے لیے دلیل ہے۔ اور صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ بھی ویسے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ سب سے اچھا ہے، میرے بعد میرے صحابہ کا عہد ہے، اس کے بعد ان کے اسٹوڈنٹس کا عہد ہے، اس کے بعد تو وہ لوگ آ جائیں گے جو کھا کھا کے موٹا ہونا پسند کریں گے، یعنی کہ کام شام سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ان 3 زمانوں کو حجت مانا جاتا ہے۔ آج کے علماء کا بھی یہی کام ہے نا، بس کھا کھا کے موٹے ہو گئے، جی جی، اتنی بڑی باتیں کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے نالج لی، آپ کو پتہ چل گیا، کلیئر ہو گیا، تو وہ تو کب سے اسی فیلڈ کے اندر لگے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف دنیاوی شوق کے لیے سب کو دھوکے میں ڈالا گیا۔ کتنے لوگوں کو وہ لوگ جو ہم لوگ پہ بھیجیں گے تو ان کو اس چیز کا احساس نہیں کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ بالکل بالکل، ان کو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر کر رہے ہیں، چاہے وہ کوکب نورانی صاحب ہو یا کوئی بھی ہو۔ اب ویسے ماشاءاللہ کوکب نورانی صاحب اپنے ابا کے بہت قصیدے گاتے ہیں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بہت بڑے عالم ہوں گے، بہت متقی ہوں گے، میں ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مانیں، تو پھر آپ کے ابا جی کون ہیں؟ ہمیں تو ان کا نام بھی نہیں پتا، ہم ان کی بات کو کیوں ہم حجت مانیں؟ ٹھیک ہے نا، اور پھر خود آپ کون ہیں؟ تو لہٰذا عام بندہ جو ان نون بندہ وہ کہے گا یہ اتنا پڑھا لکھا بندہ یہ بات کہہ رہا ہے
ٹھیک ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو کوشچن ریز ہوتا ہے کہ انہوں نے نہ پڑھا, انہوں نے نہیں پتا, پتا ہے, جانتے بوجھتے بھی جھوٹ بولتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ وہ وقت آئے گا جب تمہارے مابین سے علم اٹھا لیا جائے گا قرآن کا. تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے, وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے, ہم خود قرآن پڑھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو بیویوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, ہم ہمیشہ پڑھاتے رہیں گے. آپ نے کہا میں تو آپ کو انصار کا بڑا عقلمند آدمی سمجھتا تھا, آپ نے تو بڑی بے وقوفانہ بات کی ہے. کیا یہود توریت نہیں پڑھتے, اپنے بیوی بچوں کو نہیں پڑھاتے, پھر بھی جھوٹ بولتے؟ تو اصل بات یہی ہے کہ خرابی اس وجہ سے نہیں ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں, خرابی اس وجہ سے ہے کہ اپنے اپنے گروہ کے ساتھ وفاداری ہے اور اس کی خاطر سچ کو جھوٹ بنا دیتے, سچ کو جھوٹ بنا دیتے ہیں. ابھی آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا, پوسٹ آئی ہوئی تھی البرا کا پری, فلاں عالم صاحب کو عدالت نے سزا دی ہے, میں نہیں ان کو جانتی, ہوں گے بہت اچھے ہوں گے, فلاں عالم صاحب کو سزا دی ہے, اہل حدیث عالم ہے, شیعہ جج نے سزا دی ہے. تمام اہل حدیث حضرات سے درخواست ہے کہ اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں. اچھا مسلمان کہاں پر ہے؟ جج شیعہ ہے, جن پر الزام لگایا گیا وہ اہل حدیث ہیں, اہل حدیث اکٹھے ہو جائیں. مسلمان کہاں پر ہے؟ تو مجھے بھیجا کسی نے, تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جواب دیں, تو میں نے ان کو جواب ہی بھیجا کہ جی میں مسلمان ہوں, میں اہل حدیث نہیں. کیا مذاق بنایا ہوا آپ لوگوں نے, مذاق آپ سمجھتے ہیں؟ آپ سیدھی بات کریں کہ ایک جج نے ایک ملزم کو, مجھے نہیں پتا کہ مقدمہ کیا تھا, جج سزا صحیح ہوئی یا غلط ہوئی, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو غلط سزا ہوئی, تو آپ سیدھی بات کریں کہ اسلام کے فلاں معاملے میں انہوں نے فلاں فتویٰ دیا جو کہ صحیح تھا اور اس پر جج نے ان کو غلط سزا دی. اب اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اچھا بات کیا ہے کیا نہیں. میں نے تو ڈیٹیل چیک ہی نہیں کی, میرا تو اسی پر موڈ آف ہو گیا. اہل حدیث عالم کو شیعہ جج نے سزا دی ہے, لہٰذا اہل حدیث اکٹھے ہو جائیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دو امت کے تاکہ لوگ آسانی سے کھا جائیں. آپ ایک بات یاد رکھیے گا, قوم ہو یا فرد, قتل کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوتا. کہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے نا, تو بعد میں ایک کے بعد ایک تحریک پھوٹنے لگی. اچھا یہ بہت بڑی بات ہے اور مذہب کی بھی ہے, لہٰذا اس کو چھوڑ دیں. آپ دیکھیے کہ کشمیر میں کب سے قتل عام ہو رہا ہے, تو کیا تحریک رک گئی؟ وہ فیض نے کہا تھا نا, یہ بازی خون کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے, ہر گھر سے مجاہد نکلے گا, تم کتنے مجاہد مارو گے. اس کے ساتھ انہوں نے بٹو لگا دی ہے نا. لیکن یہ کشمیر کے یوم کشمیر پر فیض کی نظم تھی, بڑی خوبصورت نظم ہے, جس کا ٹیپ کا مصرع یہ تھا, آغاز یوں ہوتا ہے, یہ اس کا ٹیپ کا مصرع بھی تھا کہ وہ کہنے لگے کہ یہ بازی خون کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی ہارو گے, ہر گھر سے مجاہد نکلے گا, تم کتنے مجاہد مارو گے. اینڈ اٹس ٹرو. اتنے قتل عام کے باوجود, اسٹیٹ کی پوری طاقت استعمال کرنے کے باوجود, آج تک کشمیر کو دبایا جا سکا, فلسطین کو دبایا جا سکا, افغانستان برباد ہو گیا مگر دبایا جا سکا. A man can be destroyed, not defeated. نہیں ہرا سکے. تو پھر قوموں کو ہرایا کیسے جاتا ہے, افراد کو ہرایا کیسے جاتا ہے؟ اس کے 8 حصے ہوتے ہیں. شخصیت کی تعمیر ہو, قوم کی تعمیر ہو, 8 چیزوں سے بنتی ہے. اور یہ 8 چیزیں جب بکھرتی ہیں تو قوم اور افراد بھی بکھرتے ہیں, جن میں سے ایک چیز ہے اتحاد. شخصیت کو بکھیر دے یا قوم کو بکھیر دے, ایک ہی بات ہے. قوم اپنی موت آپ مر جائے گی, فرد اپنی موت آپ مر جائے گا, اس کا ایک حصہ ضائع ہو جائے گا. کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے 8 پوائنٹس پہ. اب ہمیں اسی انتشار کا شکار کیا جاتا ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ خود ہمارے مذہبی عناصر ان کا یہ کام بڑی دل بستگی کے ساتھ کرتے ہیں, خوشی خوشی. جو کام دشمنوں کو کرنا چاہیے وہ ہمارے مذہبی ادارے, ہمارے مذہبی افراد خوشی خوشی کرتے ہیں. مسلمانوں کو اتنے ٹکڑوں میں بانٹ دیا کہ مسلمان ملتے نہیں. کیوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو, ہے نا. یعنی دردناک باتیں ہیں, لیکن حقائق یہی ہے. تو یہ جو ہے نا ایک خاص مقصد ہے جس پر کام ہو رہا ہے. جو چند بڑے ہیں وہ پیسہ لے کر چھوٹوں کے دماغ کو پھوٹ کرتے ہیں, چھوٹے پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ اسے صحیح مان کر اس کو آگے پھیلاتے ہیں. تو اس سے نکلنے کے لیے ہمیں اپنے دماغ کو بھی استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, بڑے پگڑیاں باندھ لینے سے, بڑے شملے باندھ لینے سے کبھی کامیابی نہیں آتی. اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, بڑی خرابیاں ہمیشہ بڑے بڑے مشہور دینی
فگرز کی وجہ سے آئی. جیسے آپ یہ خارجیوں کا فتنہ دیکھیں, عبداللہ بن سبا نے پیدا کیا نا, اس سے دو طرفہ فتنہ پیدا کیا عبداللہ بن سبا نے, ایک طرف خارجیوں کا اور دوسری طرف تصوف کا. ٹھیک ہے, بنیاد رکھی. اب مسئلہ یہ ہے, عبداللہ بن سبا جو تھا یہودیت سے مسلمان ہوا تھا نام نہاد, اور اس وقت کا بہت بڑا فگر تھا. ایسے نہیں اس نے فتنہ پیدا کر دیا, اور فتنے آج تک ہمیں ڈس رہے ہیں. تو لہٰذا صرف نام بڑا ہونے سے ضروری نہیں کہ کوئی حق والا بھی. ہمیں حق پانا ہے, اور حق پانے کے لیے ہمیں تھوڑا بہت اپنا علمی لیول بڑھانا ہے, تھوڑا بہت. ٹھیک, تو لہٰذا قرآن سے جڑ جائیں. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کی جماعت ہمارے لیے حجت ہے, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب بات یہ کہہ دی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم تک پہنچا دی, تو بنیادی طور پر تو بحث وہیں پر ٹھپ ہو جاتی ہے. یہ ساری بحث تو صرف اس لیے ہے کہ آپ کے سامنے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یہ موضوع آ ہی جاتا ہے. تو جب کبھی آئے آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ یہ لیکچر نکال کر سن سکیں, سنوا سکیں, اور اس بات کو کلیئر کر سکیں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سمجھانے سے کوئی ایک بندہ جو ہے وہ جہنم کے کنارے سے ہٹ جائے. ٹھیک ہے, کوئی اور سوال؟ سبحانک اللہم و بحمدک. اچھا ایک بات اینڈ سے پہلے, ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خالی اتنی بات مان لینے سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا کوئی کافر و مشرک نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, صرف اتنی بات سے فرق نہیں پڑتا. مسئلہ بنتا ہے آگے, جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یا کعب الاحبار اس بات کے قائل تھے, مگر اس کے آگے انہوں نے کبھی کوئی کہانی نہیں بنائی تھی. ٹھیک ہے, اور نہ اب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آنکھوں سے, انسان کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا, تو یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی نہیں تھے. انہوں نے بات کیسے اپنی کنوے کرنے کی کوشش کی کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. ابن عباس نے یہی چینج کیا نا, دل کی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. تو لہٰذا صرف اتنی بات مان لیتا ہے اگر کوئی, تو وہ کافر و مشرک نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, کوئی قیامت کی ٹوٹ پڑتی. اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب یہ بات ماننے کے بعد اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں گڑی جاتی ہیں, جھوٹے قصے بنائے جاتے ہیں, جیسے ابھی میں نے کچھ باتیں عرض کی. اور پھر سب سے اہم مسئلہ یہ اٹھایا جاتا ہے جب یہ دلیل دی جاتی ہے لا تدرکہ الابصار, کوئی انسانی نگاہ اس کو نہیں پا سکتی, تو کہتے ہیں ہاں تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نہیں تھے. اس وقت پھر شرک شروع ہو جاتا ہے. پھر ساری جو ہے نا باتیں وہ اسلام کے اگینسٹ ہوتی یعنی جھوٹ سے, اللہ پر جھوٹ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ سے ہوتی شرک پر آ کر ٹھہرتی. ٹھیک ہے, بالکل اسلام سے ہندوازم پر چلی جاتی ہے. بجا کہا, بالکل بجا کہا. ٹھیک ہے, صرف اتنا اگر کوئی مانتا ہے, جیسے گھروں میں ہوتے ہیں نا بڑے ہوتے, تو اگر کوئی صرف اتنا مانتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, نبی تھے, اور آپ نے اللہ کو دیکھا, ہو سکتا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھا, یا جیسے ابھی نادیہ نے کہا ہو سکتا ہے پردے کے پیچھے سے جھلک سی دیکھی. اگر صرف اتنی بات کا کوئی قائل ہے تو ایسے میں وہ کافر و مشرک نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر وہ نہیں بھی قائل ہوتا آپ کے نظریے کا تو کوئی حرج نہیں ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا. دس از دا لمٹ. ٹھیک ہو گیا, یہ بات واضح ہو گئی. تو خالی اس بات پر اختلاف کی اتنی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کبھی ابن عباس سے یا کعب الاحبار سے بحث نہیں کی, کیونکہ انہوں نے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی. ہمیں اتنی بحث اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ اس پر ایک شرک کے عقیدے کی بنیاد رکھ کر ایک پوری عمارت بنا دی گئی ہے, اس لیے ہمیں بحث کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات واضح ہو گئی. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.